ان کے بعد آپ. میں کلکتہ سے آیا ہوں، میرا نام عبد القادر ہے. جی. قرآن شریف میں کہا ہے لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ کامل کتاب ہے جو متقیوں کو ہدایت دیتی ہے. تو جو لوگ متقی نہیں انہیں ہدایت کتنی ملے گی؟ ٹھیک ہے، بیٹھ جائیں، آگے آ جائیے ذرا اور سن لیجیے جب تک. متقی سے کیا مراد ہے بتائیے. متقی مانے پرہیزگار، جو لوگ پرہیزگار ہیں. پرہیزگار سے آپ نے ترجمہ یوں ہی کر لیا نا. تقویٰ کہتے ہیں خدا بچنے والے کو، بچنا، فلاں سے بچو، اتقے کہتے ہیں اس کے لیے عرب. اور تقویٰ کا معنی ہے بچنا. اور بچنا جو ہے وہ مختلف معنی میں استعمال ہو سکتا ہے. اس کا معنی کسی ایک چیز کے لیے محدود نہیں ہے. پر وہ لوگ جو جھوٹ سے بچتے ہیں اور سچائی سے وابستہ ہوتے ہیں، ہدایت ہمیشہ وہی پایا کرتے ہیں. تو تقویٰ کی ابتدائی تعریف یہ ہے کہ وہ شخص جو فطرتاً سچا ہو، جب وہ اندھیرے کو دیکھے تو جرأت رکھتا ہو کہ اندھیرا کہے اس کو، جب وہ روشنی کو دیکھے تو روشنی کہے، اور جھوٹ سے بچے. ہدایت ہمیشہ وہی پاتا ہے. بس ابتدائی تعریف تقویٰ کی یہاں ثابت آتی ہے. لیکن اس کے علاوہ تقویٰ کی بلند تعریفیں بھی ہیں جن کا اطلاق اگلی منازل سے ہے. تقویٰ کی اعلیٰ تعریف یہ ہے کہ ہر ایسے مقام سے بچے جہاں خدا کی ناپسندیدگی کی نظر پڑتی ہو. ہر ایسے مقام سے بچے جس پر خدا کا غضب نازل ہوتا ہو. تو اس میں ساری شریعت آ جاتی ہے. یہ جو دوسرے معنی ہیں یہ سکھائے بغیر نہیں آتے، لیکن سیکھنے کے لیے ابتدائی کورس پہ پورا اترنا ضروری ہے، جس کو کہتے ہیں انٹرنس کا امتحان. تو قرآن کریم نے انٹرنس کا امتحان بہت ہی شاندار رکھا. فرمایا محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے مکتب میں داخل ہوتے ہو تو ٹیڑھی طبیعتیں لے کر، جھوٹ لے کر تم داخل ہی نہیں ہو سکتے. تمہیں یہاں سے داخلے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، باہر ہی بیٹھے رہو. اگر اس مکتب میں داخل ہونا ہے تو اس کی ابتدائی شرط یہ ہے کہ تم سچ کے ساتھ آؤ، سچے دل کے ساتھ آؤ، اس نیت کے ساتھ آؤ کہ جہاں سچائی دیکھو گے اس کو قبول کرو گے. پھر تمہاری لیے ہدایت ہی ہدایت ہے اور کوئی شک نہیں. اگر ٹیڑھے دل لے کر آؤ گے تو شک رہے گا. چنانچہ وہ مسلمان جو ٹیڑھا دل بھی رکھتے ہوں، ٹیڑھی نیتیں رکھتے ہوں، قرآن کریم کی انہی آیات سے جو دوسروں کے لیے ہدایت ہیں غلط مطلب بھی نکالتے رہتے ہیں اور کچھ کا کچھ معنی نکال لیتے ہیں. اور اس کا قصور قرآن کریم کا نہیں. قرآن کریم کے متعلق یہ درست ہے، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن جن کے اندر شک ہے وہ اگر داخل ہوں گے تو ان کا اپنا شک ہے جو قرآن سے آئینے کی طرح منعکس ہو کر ان کو دکھائی دے گا. سمجھ گئے؟ ایک ذاتی سوال ہے. فرمائیے.